کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ بالکل نوبل شعر ہے، اسلام مرا ہی نہیں تھا، زندہ ہونے کا کیا سوال ہے؟ اور اگر کسی درجے میں مزمحل یا زخمی ہوا تھا تو وہ تو رہا، کربلا کے بعد بھی رہا، یزید کی حکومت بھی رہی، بنو امیہ کی خلافت حکومت بھی چلی۔ تو تبدیل تو نہیں ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام زندہ ہوگا کربلا کے بعد، میں نے کہا اسلام مرا نہیں تھا۔ جیسے میں نے یہ کہا کہ ملوکیت جو ہے وہ اب تک شروع نہیں ہوئی، ملوکیت تو 20 برس پہلے شروع ہو چکی تھی حضرت امیر معاویہ کے، لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت حسن نے، حضرت حسین نے اس کو قبول کیا، اور حضرت حسین نے تو پھر 10 سال تک ولی عہدی جو تھی چاہے بیعت نہیں کی، لیکن اس کے خلاف میدان میں آ کے چیلنج نہیں کیا۔ اس اعتبار سے یہ معاملہ جو اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، یہ بیٹے کی بات ہے۔ ہاں، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اگر میں تشبیہ و تمثیل کے سامنے رکھوں تو اسلام کی عمارت 6 منزلہ ہے، 6ٹھی منزل ٹاپ کی وہ بھی 5 منزلیں انٹیکٹ تھی، اسلام مرا نہیں تھا۔ عدالت میں شریعت کے مطابق فیصلے ہو رہے تھے، قاضی تھے، مفتی تھے، شریعت نافذ تھی، اسلام کیا مرا؟ جبکہ خود کہہ رہے ہیں علامہ قلب صادق کے ایک مفتی کے فتوے سے حضرت نے اس کو قتل کیا۔ اب وہ مفتی کی رائے، اس کی بدنیتی ہو، جو بھی ہو وہ جانے، اللہ جانے، لیکن عام مسلمان کیا کریں؟ اس پہلو سے اسلام مرا نہیں تھا۔ ہاں، ایک منزل گر گئی تھی، وہ گری نہیں، 1000 برس تک گری نہیں، یہاں تک کہ آ کر مغربی انفیڈیلزم نے اس نے گرایا، ملوکیت کا خواب ختم کیا، وہ جب ریجن ملوکیت دوسری آ گئی، وہی بادشاہی چلی گئی۔ بلکہ دور بنو امیہ میں وہ بادشاہی پوری طرح اس نے بالوں پر نہیں نکالے تھے، اصل بالوں پر تو اس نے نکالے ہیں دور بنو عباس میں لگا، اور پھر سلاطین جو ہے ترک، جو خلفاء ہیں، کبھی بادشاہت تھی، کیا وہ خلافت نہیں تھی۔ تو یہ جو اسلام میں جو بھی نقص واقع ہو گیا تھا، کبھی واقع ہو گئی تھی، وہ جو کی توں برقرار تھا، اس کو بھی تسلیم کیا۔ میں اللہ کا شکر ادا کر کے کہہ رہا ہوں کہ دونوں حضرات، دونوں شیعہ دانشور اور بڑی اعلیٰ سطح کے جو شیعہ عالم نے اس بات کو تسلیم کیا اور اس بات کو چیلنج نہیں کیا۔ اصل میں تیسری بات میں نے یہ کہی کہ دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شہادت کے بعد، اس کے بعد واقعہ حرہ بھی ہوا، جو واقعہ کربلا سے بھی بعض اعتبارات سے زیادہ بھیانک اور زیادہ گھناؤنا واقعہ بنو امیہ کی تاریخ ہے، جس کو لوگ جانتے ہی نہیں۔ مدینہ کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور انہوں نے اس کے خلاف فوج بھیجی، اور فوج کو جب مدینہ فتح کر لیا، 3 دن کے لیے ہلاک کر دیا، جو چاہو کرو، یا جسے چاہو مارو، جسے چاہو ڈوبو، جس کا گھر چاہو برباد کرو، جس عورت کو چاہو ریپ کرو۔ اور یہ مدینہ کے نبی کے لیے تو کاٹ کھانے والی ملوکیت کے اندر بہت سے واقعہ ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہوئے، انہوں نے حکومت قائم کی تھی، لیکن یہ کہ وہ تو 6 سال کے لیے کامیاب بھی رہے، لیکن حکومت قائم کی، بنو امیہ کے ہاتھ میں بیٹھنے کی، بالآخر ان کی حکومت بھی ختم ہوئی۔ پھر حضرت زید کھڑے ہوئے، انہوں نے بغاوت کی، وہ بھی ناکام رہے۔ پھر بنو عباس میں کھڑے ہوئے حضرت نفس زکیہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، وہ بھی ناکام رہے۔ پھر یہ سمجھ لیا گیا کہ اب یہ جہاں تک 6ٹھی منزل ہے وہ تو دوبارہ قابل نہیں ہے، یہ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہوگی اس کی حکومت، جس کا قبیلہ زیادہ قوی ہوگا، جس قبیلے میں زیادہ عصبیت ہوگی، مضبوط ہوگا، متحد ہوگا، طاقتور ہوگا، اسی کی حکومت ہوگی۔ البتہ اس کے نیچے لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کرو۔ صوفیاء کرام نے وہ کام اپنے ذمہ لیا، اور بالکل وہی کام ہے کہ جو ائمہ اہل بیت کرتے رہے۔ حضرت حسن کی اولاد میں، پھر حضرت علی بن حسین رضی اللہ، حضرت حسین کی اولاد میں، پھر امام محمد باقر، امام محمد جعفر صادق، اور اس کے بعد بھی 5 اور اسی لیے لگا۔ جیسے علماء کرام کام کر رہے تھے اور جیسے صوفیاء کرام کام کر رہے تھے، ایسے ہی وہ مسلمانوں کی علمی تربیت، روحانی تربیت اسی لیے حکومت کو چیلنج کی، ووٹ کر لی۔ حضرت علی نے بھی چیلنج نہیں کیا تھا، حضرت حسن نے چیلنج نہیں کیا، خود صلح کر لی۔ تو ائمہ اہل بیت جو 12 یہ لکھتے ہیں، جن میں سے آخری جو ہے حضرت مہدی کو تو ابھی ظاہر ہونا ہے، ان کے عقیدے کے مطابق روح پوش وہ ظاہر ہونا ہے، لیکن 11 حضرات کے بارے میں یہ کہ حضرت حسین کے سوا کسی نے بھی چیلنج نہیں کیا، اور حضرت حسین نے بھی اس مغالطے پر کیا کہ کوفی ساتھ دیں گے، اور یہ موقع ہے کہ یہ جو 6ٹھی منزل اسلام کی گر گئی ہے، اسے دوبارہ ثابت کر دیا۔ انہوں نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا،
یہ انہیں عوام کو معاہدے میں مبتلا کیا گیا کہ یہ خلافت کا مدعی ہو کر سامنے آیا۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا، امیر معاویہ نے حضرت علی کے عہد خلافت میں کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا، مدعی خلافت نہیں تھے۔ وہ تو یہ کہتے تھے کہ قاتلان حسین جو ہے، قاتلان عثمان کو سزا دو، کے ساتھ دو، بس۔ اسی طرح حضرت حسین نے بھی، اب دیکھیے اس ظلم میں اس پہ کوئی شک نہیں ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے، ان کے ساتھیوں کی، اعزاء و اقارب کی، تاریخ انسانی میں یہ عزم، ہمت، شجاعت، مسافرت، صبر، استقلال، استقامت، اس کی بہت روشن مثال، بہت روشن مثال ہے، بہت روشن مثال۔ لیکن اس سے تاریخ کی رفتار پر کوئی اثر نہیں۔ وہ جو ملوکیت آ گئی تھی وہ اور گہری سے گہری ہو گئی تھی۔ واقعہ کربلا کے بعد واقعہ حضرت عمر بن الخطاب، اس سے زیادہ تو میرے خیال میں کہ اور ہمارے لیے لائق شرم جو ہے وہ واقعہ ہے ہی اس پہلے سے۔ لیکن حضرت حسین کا ایک، اب ان کو یہ کہ میں، مطلب یہ کہ اگر میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں جو اس وقت سامنے موجود تھے کہ یزید کی بیعت تمہارے ہاتھ پر کرتا ہوں، تو گویا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں۔ وہی خطرہ تو امیر معاویہ کو تھا کہ مجھے وہ تو پہنچنے بھی نہیں دیں گے علی تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے پہلے شہید کر دیں گے۔ یہی خطرہ حسین کو تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے یزید تک پہنچنے نہیں دیں گے، پہلے قتل کر دیں گے۔ اور ویسے بھی یہ ایک شرافت، مرمت اور حمیت اور غیرت اور عزت نفس کا تقاضا بھی کہ بھائی معاملہ ہے یزید کا، میرا مجھے وہاں جانے دو، اللہ نہ کر دو، یو کین اسکورٹ می، میرے دائیں بائیں چلو تاکہ میں کہیں اور بھاگ نہ جاؤں تمہارے خیال میں، مجھے وہاں پہنچا دیتا، وہاں پہ جا کے وہاں پہ کر دیتا۔ لیکن ان قتل اصل قاتلان کوفی وہی سبائی۔ البتہ یہ ہے کہ اس واقعے کی جو یادگار ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے مسلمانوں میں سے ایک گروہ کے دل میں قربانی اور شہادت کا جذبہ بہت پیدا کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جس طریقے سے کہ عاشورہ محرم میں یاد منائی جاتی ہے، جس طریقے سے اس نے اہل تشیع کے اندر قربانی کا جذبہ بے انتہا پیدا کیا، اگرچہ وہ جذبہ بروئے کار نہیں آتا، اس لیے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے، یہ طے ہے کہ جب تک حضرت مہدی ظاہر نہیں ہوگے ہم کسی کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے۔ یہ پوری تاریخ میں ان کا معاملہ رہا، تمام جو ہے ائمہ اہل بیت کا معاملہ رہا، جب تک مہدی نہیں آتے keep sitting and keep waiting, wait and see, that's all۔ یہ تو خمینی صاحب نے کیا ہے، آیت اللہ خمینی صاحب نے، کہ انہوں نے یہ ایران کے شیعوں کو باور کرایا کہ بھائی جب آئیں گے